محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد میں تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ ترمذی شریف۔ جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے، روک دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف منہا اربع حرم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ تاریخی انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو بحیرہ کلزم میں غرق کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا وغیرہ۔ مندرجہ بالا تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل سے ہی ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے عاشورہ یا عاشورہ محرم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ اسی دن پیش آتے ہیں۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، جبکہ اس مہینے کے آغاز میں خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ ہوا تو 28 ذی الحجہ کو ہوا، لیکن شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواسۂ رسول، جگر گوشہ، بطول سیدنا حضرت حسین شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن کا ہوگا۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدیس برقرار ہے، چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے، اور جس کا دل چاہے اسے ترک کر کے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کے یہودی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں فرعون سے نجات اسی دن حاصل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے، اور اس دین نے اپنے سے پہلے کے الہامی مذاہب کی چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموتے ہوئے ان مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے۔
ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے تاکہ ان مذاہب سے یہ مذہب ممیز و ممتاز ہو جائے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر اس دنیا میں رہا تو ضرور رکھوں گا۔ چنانچہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہائے کرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیا جائے، یعنی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید واثق ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فقہائے کرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے وضاحت فرمائی ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں۔ بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنے کا تعلق ہے، صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایات میں اس دن کے حوالے سے بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل ویال پر عام دنوں کے مقابلے میں بہتر کھانے اپنی استطاعت کے مطابق کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورا 1 سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔